مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. نہایت ہی محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ چینل مفتی محمد امجد قادری کے نام سے شروع کیا 2018 میں، اور الحمدللہ اس پر روزانہ کام ہو رہا ہے. اس کام کی وجہ سے سینکڑوں لوگ علم دین حاصل کر رہے ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے، اور آپ لوگوں کے سوال جو ہے وہ ہم جواب کی صورت میں، ویڈیو کی صورت میں آپ کو بھیج دیتے ہیں، جس سے آپ رہنمائی حاصل کرتے ہیں. ہم نے یہ چینل صرف محض اس لیے سٹارٹ کیا یا اس لیے شروع کیا کہ اس سے ہم لوگوں کی رہنمائی کر سکیں، دین کے حوالے سے لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو. ہمارا مقصد علم دین کو پھیلانا اور علم دین سے آگاہی جو ہے یہ ہمارا مقصد ہے. اس چینل میں الحمدللہ رب العالمین کوئی بھی ایسی بات جو کہ خلاف شرع ہے الحمدللہ نہیں کی جاتی. ہم نے معاشرے میں دیکھا کہ کچھ ایسے چینلز، کچھ ایسے یوٹیوبرز جنہوں نے ہم سے بعد میں سٹارٹ لیا اور آج وہ الحمدللہ ہم سے آگے ہیں. یہ الحمدللہ کا لفظ اس لیے بولا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بندہ فنی ویڈیو بنا رہا ہے تو اس کو پذیرائی مل رہی ہے، اس کو کمنٹس مل رہے ہیں، اس کو لائکس مل رہے ہیں. صرف ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ برا کام کر رہے ہیں. برا کام وہ ہوگا جس میں فحاشی اور عریانی ہوگی. اگر کوئی بندہ صرف اس وجہ سے کہ فنی ویڈیو بنا کے لوگوں کو ہنسا کے ہم فیم حاصل کر لیں گے تو یہ غلط نہیں ہے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ علم دین کی طرف نہیں ہے. ہمارا مقصد علم دین کو پھیلانا ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں اس طرف لوگوں کا رجحان بہت کم ہے. پہلے زمانے میں لوگ جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کرتے تھے علم دین کی خاطر، جس میں ان سفر کی سختیاں بھی برداشت کی، بھوک بھی برداشت کی، اور بھی بہت سارے مصائب جو ہیں وہ انہوں نے برداشت کیے. یہ سب کچھ برداشت کرنے کے بعد علم دین حاصل کرتے تھے. آج جدید ٹیکنالوجی ہے، علم دین خود آپ کے گھر میں آیا ہوا ہے اور ہم اس سے استفادہ حاصل نہیں کر رہے. یہ ہمارا بھی آپ سے ایک سوال بنتا ہے کہ آپ علم دین کے چینلز کو سپورٹ کریں، ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کے اگر کسی ایک شیئر کی وجہ سے اگر آپ نے کوئی علم دین کی کوئی بات پھیلا دی اور اگر کسی بندے نے اس پر عمل کر لیا تو یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا. اور صدقہ جاریہ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان فوت ہو جاتا ہے لیکن 3 قسم کے اعمال جو ہیں وہ اس کے ساتھ قبر میں بھی ساتھ جاتے ہیں. ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے. قیامت والے دن ایک شخص جو کہ گناہوں کا پہاڑ لے کر سوئے گا قبر میں، جب وہ اٹھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب کتاب لینے کے بعد اس کو فرمائیں گے کہ تو جنت میں چلا جا. وہ شخص حیران ہوگا اور پوچھے گا یا اللہ، میں جب قبر میں سویا تھا تو گناہوں کا پہاڑ تھا، میرے کندھوں پر بوجھ تھا، گناہوں کا بوجھ تھا، مجھے اس گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا بلکہ مجھے جنت عطا کی گئی. میں اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں. تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ یاد کر اپنی اس اولاد کو کہ جس کو آپ دنیا میں چھوڑ کر آئے،
وہ آپ کے لیے دعائے خیر کرتے رہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو گناہوں کا پہاڑ تھا وہ ختم ہوتا گیا اور وہ نیکیوں میں تبدیل ہو گیا۔ اگر آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے تو آپ کو شیئر کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ انشاءاللہ ہم اس چینل کو مزید نئے پروگرامز اور نت نئے آئیڈیاز کی صورت میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ بس آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے، کمنٹس کرنے ہیں اور شیئر کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم مفتی صاحب کی طرف اور ان سے علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے، اگر کوئی رکوع سے کھڑے ہوتے وقت سمی اللہ لمن حمیدہ نہ کہے بلکہ اس کی جگہ پر اللہ اکبر کہہ دے اور پھر سجدے میں چلا جائے اور پھر اس کو یاد آئے کہ میں نے تو سمی اللہ لمن حمیدہ نہیں کہا بلکہ اللہ اکبر کہہ دیا تھا، اب سجدے سے اٹھتے وقت وہ سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ دیتا ہے، تو کیا اس صورت میں اس بندے کی نماز ہو جائے گی یا اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا؟ میں ملتمس ہوں مفتی صاحب سے کہ ہمیں اس کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر کوئی رکوع سے اٹھتے وقت سمی اللہ لمن حمیدہ کی جگہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے یا سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کی بجائے سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ دیتا ہے تو بھی ایسی صورت میں اس کی نماز درست ہوگی، سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ سب تکبیرات انتقالات ہیں، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کی یہ تکبیر ہیں، تسبیحات ہیں۔ اگر اس میں کوئی خرابی ہو جائے یا ایک کی بجائے دوسرا کوئی کلمہ ادا کر دیا جائے تو بھی ایسی صورت میں نماز میں کوئی حرج نہیں آئے گا، کیونکہ یہ سب سنت ہیں، اور سنت اگر رہ بھی جائے تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماشاءاللہ نہایت ہی عمدہ طریقے کے ساتھ ہمیں مفتی صاحب نے سوال سمجھایا۔ اللہ تبارک و تعالی مفتی صاحب کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ ایک اور سوال میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، کیا کفار پر لعنت کرنا جائز ہے؟ لعنت کرنا بہت بری چیز ہے۔ کسی چیز پر لعنت کرنا، مثلا ہوا پر لعنت کرنا یا سواری کے جانور پر لعنت کرنا یا کسی انسان کو معین کر کے لعنت کرنا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، یہ سب ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ کفار کے جن کا کفر پر مرنا ثابت ہے، جیسے ابو لہب ہے، ابو جہل ہیں، تو ایسے کفار پر لعنت کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ گار ہے تو گناہ گار کو معین کیے بغیر گناہ گاروں پر لعنت کر سکتے ہیں۔ مثلا یوں کہہ سکتے ہیں کہ گناہ گاروں پر لعنت ہو یا کفار پر لعنت ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی معین شخص پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، اب چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ ہاں غیر معین جو کفار ہیں ان پر لعنت اگر کوئی کرے، یوں کہے کہ کفار پر لعنت ہو، تو اس کی اجازت ہے، مگر اس کی بھی عادت نہ بنائی جائے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب ہماری رہنمائی بہت اچھے طریقے کے ساتھ فرما رہے ہیں، اور ہمیں بھی مزہ آ رہا ہے ان سے علم دین سیکھتے ہوئے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید اسی طرح علم دین حاصل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرماتا رہے۔ ابھی ایک اور سوال جو ہے وہ ہم پھر مفتی صاحب کی بارگاہ میں رکھتے ہیں اور ان سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایک بیوہ عورت کسی دوسرے آدمی سے شادی کر لے اور اس عورت کی بیٹیاں بھی جوان ہوں، تو کیا وہ عورت کی بیٹیاں جو ہے وہ جو جس آدمی سے عورت شادی کر رہی ہے اس کے لیے وہ بیٹیاں محرم ہوں گی یا نہیں؟ اگر بیوہ عورت کسی دوسری جگہ شادی کرتی ہے اور اس کی جوان بیٹیاں ہیں تو ان جوان بیٹیوں کے لیے وہ دوسرا باپ محرم ہی کہلائے گا، نامحرم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ان کا ستیلا باپ بنے گا، اور ستیلا باپ جو ہوتا ہے یہ
محرم ہوتا ہے۔